سوال یہ ہوتا ہے کہ کیسی عورت سے، کیسی خاتون سے نکاح کیا جائے۔ اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں، یعنی انسان کے لیے سب سے بہتر اس کا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ تقوی کے بعد جو انسان کو سب سے بہتر چیز ملی ہے، فرمایا وہ نیک بیوی ہے۔ کون سی نیک بیوی؟ ارشاد فرمایا کہ اگر اسے کوئی کام کہے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے، اگر اسے دیکھے تو وہ اپنے شوہر کو خوش کر دے، اور اگر اس پر قسم کھا بیٹھے تو اپنے شوہر کی قسم کو سچی کر دے، اور اگر شوہر کہیں چلا جائے، کسی دوسرے شہر، دوسرے ملک چلا جائے، تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی خیانت نہ کرے۔ تو بیوی کیسی ہونی چاہیے، نکاح کے لیے کیسی عورت کا انتخاب ہونا چاہیے، یہ چار باتیں اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ شوہر اگر کسی کام کا کہے، کوئی حکم دے، تو وہ اسے پورا کرے، اس کی بات مانے۔ عورت یہ سوچے کہ جس طرح باہر کے سارے کام میرا شوہر کرتا ہے، میں جو بھی کام اسے کہوں وہ سارے کام کر دیتا ہے، اسی طریقے سے گھر کے کام کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ جب گھر میں آ کر شوہر مجھے کوئی کام کہے تو مجھے کرنا چاہیے۔ جو عورت اس انداز میں اپنے شوہر کی خدمت کرے، فرما برداری کرے، تو فرما دیا رسول پاک علیہ السلام نے کہ یہ دنیا میں سب سے بہترین چیز اسے ملی ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے اسے خوش کر دیں۔ مطلب کیا ہے؟ اگر خوشی کا موقع ہے، شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، شکل پہ 12 نہ بجے ہوئے ہوں، بیزاری والا انداز نہ ہو، شکل سے جناب غصہ ظاہر نہ ہو رہا ہو، خوشی کے موقع پر مسکراہٹ نظر آئے۔ اگر کوئی غم کی کیفیت ہے، کوئی پریشانی ہے، اس موقع پر اگر بیوی کو دیکھے تو ہمدردی نظر آئے، وہ ہمدرد بن کر سامنے کھڑی ہو۔ اگر عام حالات میں بیوی کو دیکھے تو اس کے چہرے پر اپنائیت نظر آئے، اپنائیت کا احساس ہو۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کو ایسی بیوی مل جائے کہ جو اسے خوش کر دے، یعنی غم میں دیکھے تو ہمدرد ہو، خوشی کے موقع پر دیکھے تو مسکرا کر دیکھے، اور عام حالات میں اپنائیت کا احساس دے، تو فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی چیز اسے نہیں ملی۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائے رسول پاک علیہ السلام نے کہ اگر اپنی بیوی کے بارے میں کوئی قسم کھا بیٹھے، یعنی اسے اپنی بیوی پر اتنا اعتماد ہو کہ میں اگر اپنی بیوی کو یہ کام کہوں گا تو وہ ضرور کرے گی، اور وہ اس پر قسم کھا لے، اسے اتنا یقین ہو کہ میری بیوی میری قسم کو پورا کر دے گی، تو فرمایا کہ جس کو ایسی بیوی مل جائے اسے دنیا کی بہترین چیز مل گئی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر شوہر گھر سے غائب ہو، کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک چلا جائے، وہ عورت اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، تو فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی نعمت اللہ نے مرد کو عطا نہیں فرمائی۔ تو یہ چار خوبیاں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم بچوں کی شادی کا معاملہ سر انجام دیں، بچوں کی شادی کریں، تو ہم یہ چیزیں دیکھا کریں۔ آپ دنیا میں اگر ہمارا بچہ اسکول پڑھتا ہے، کالج پڑھتا ہے، اسے ٹیوشن کی ضرورت ہے، اس نے سائنس پڑھنی ہے، میتھ پڑھنی ہے، تو اگر کوئی استاد بہترین انگلش پڑھنے والا ہو، اسے سائنس اور میتھ نہیں آتی، آپ اپنے بچے کو اس استاد کے پاس نہیں لگائیں گے۔ کیوں؟ کہ بھائی اسے سائنس اور میتھ تو آتی نہیں ہے، ریاضی کا اسے معلوم نہیں، انگلش کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو بچے کو ریاضی پڑھانی ہے، سائنس پڑھانی ہے، اس کو بہت اچھی انگلش آتی ہے یہ مانا ہے، لیکن اس کو ریاضی نہیں آتی، اسے سائنس نہیں آتی، ہم اپنے بچے کو اس کے پاس نہیں بٹھا سکتے۔ تو ایک استاد کا انتخاب کرنے میں بھی ہم اس قدر محتاط ہیں، تو اپنے بچوں کے لیے بچیوں کا انتخاب کرنے میں غیر محتاط کیوں ہو جاتے ہیں؟ کچھ لوگ صرف شکل و صورت دیکھ کر رشتے کر دیتے ہیں، کچھ دنیاوی تعلیم دیکھ کر رشتے کر دیتے ہیں، دین کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے غور نہیں کیا جاتا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے
2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، 1.5 سال بعد طلاق کی صورت میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے معاشرے میں طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ عورت کے اندر جو خوبیاں دیکھنی چاہیے تھی وہ خوبیاں دیکھنا چھوڑ دیں اور ایسی چیزوں کی طرف توجہ کرنی شروع کر دی جن کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، اور پھر اس کا نقصان ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم خود اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کریں، انہیں خوش اخلاق بنائیں، اپنی بچیوں کو ذمہ دار بنائیں، وہ گھر کے کام کرنے والی ہوں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہے، بیزاری ان کے چہرے سے ظاہر نہ ہو، اپنی بچیوں کی تربیت اچھی کریں اور اپنے بچوں کے لیے جو بچیوں کا انتخاب کریں تو اس میں بھی ہم یہ چیز پیش نظر رکھیں کہ وہ خوبیاں دیکھی جائیں جو رسول پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں بیان فرمائی ہے۔